دادا نے سب سے پہلے قادیان میں مرزا قادیانی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر کے اور نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور رسول مان لیا تھا۔ تو جو میرے دادا تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بالکل انہیں لکھنا نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ اپنے وہ سگنیچر بھی خود نہیں کر سکتے تھے۔ تو جسٹ انہوں نے ایک اس کا بیان سنا بچپن کے زمانے میں، انہوں نے اچھا لگا، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ وہی امام مہدی ہیں، وہی مسیح موعود ہیں کہ جن کے بارے میں وعدہ کیا گیا۔ تو جہالت کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہ کہ جو ہماری اگلی نسل ہے وہ ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے اسی کنویں میں گرتے چلے گئے، کسی نے کوئی تحقیقات نہیں کی، کوئی سمجھا نہیں، کوئی پڑھا نہیں، یہاں تک کہ ہماری تیسری نسل آ گئی۔ اس میں یہ تھا کہ میں نے بھی اسی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ بچپن میں جو ہمیں قادیانی کہتے تھے، ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے جو ہم سے کام لیتے تھے، ہم وہ بڑے ذوق و شوق سے کرتے تھے۔ ان کی قادیانی بچوں کی تربیت کے لیے ان کا ماہنامہ رسالہ تشہیز الاذہان وہ ہمارے گھر میں آتا، ہم اسے بڑے شوق سے پڑھتے۔ ہماری گھر کی عورتیں ماہنامہ مصباح پڑھتی، میرے جو بڑے بھائی ہیں ماہنامہ خالد ان کے لیے آتا، میرے والد صاحب کے لیے ماہنامہ انصار اللہ آتا۔ تو ہم بڑے متحرک قسم کے قادیانی تھے، اور ہماری فیملی قادیانیوں میں، احمدیوں میں ایک مخلص احمدی کے طور پہ وہ متعارف تھی۔ جی، سب سے پہلے جو چوٹ ہے وہ میرے عقیدے پہ تب لگی کہ جب میں نے گرد و نواح کے ماحول کو دیکھا کہ ہمارے محلے کے اندر کوئی شادی کی تقریب ہوتی، کوئی خوشی کا کوئی فنکشن ہوتا، تو اہل محلہ باقی سب کو وہاں پہ انویٹیشن کارڈز بھیجتے، انہیں بلایا جاتا، لیکن ہمارا بائیکاٹ کیا جاتا۔ تو میں یہ سوچتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اہل علم ہیں، ان میں بڑے بڑے دیندار قسم کے لوگ بھی ہیں، تو جب ہماری باری آتی ہے ہمارا یہ بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں اور ہمیں یہ مسلمان کیوں نہیں سمجھتے، جب کہ ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن یہ مسلمان ہمیں مسلمان سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ جی، میں نے یہ سوچا کہ مجھے اس پہ پڑھنا چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے۔ میں خود کو اس لیے قادیانی احمدی کہتا ہوں کہ میرے گھر والے ہیں، اگر وہ ان کے ہندو ہوتے تو میں بھی بتوں کو رام رام کرتا، اگر وہ عیسائی ہوتے میرے گلے میں بھی سلیب ہوتی، میں بھی نعوذ باللہ 3 خداؤں کا پجاری ہوتا۔ تو مجھے دیکھنا یہ چاہیے کہ آخر اصل حقائق کیا ہیں، اس بارے میں اللہ کا کلام قرآن پاک کیا کہتا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کیا کہتا ہے۔ مجھے ڈیٹیل پڑھنی چاہیے اور قادیانی مذہب کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیے کہ آخر واہ ایک مسلمان انہیں مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے قادیانی مذہب کو سمجھنے کے لیے خود مرزا قادیانی کی جو خود سے تحریر کردہ بکس ہیں انہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے پھر چنام نگر سابقہ ربوہ سے مرزا قادیانی کی کچھ 84 کے قریب اس کی بکس ہیں جو روحانی خزائن میں 23 جلدوں میں انہوں نے پرنٹ کی ہیں، وہ میں نے منگوا لیں، اور میں نے ذہن میں یہ بات رکھی کہ ایک بار نیوٹرل ہو کے، غیر جانبدار ہو کے ان بکس کو پڑھوں، اور ایک طرف میں نے قرآن پاک کا ترجمہ اس کا آغاز کر دیا، ساتھ میں نے مرزا قادیانی کی بکس پڑھنی شروع کی۔ تو میں جیسے جیسے اس کی بکس پڑھتا گیا تو مجھے قرآن پاک کے اینٹی اس میں سے بے تحاشا نظریات ایسے ملے۔ یہ میں نے کتابیں پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ مرزا قادیانی نے اینٹی قرآن بے تحاشا اس کے اندر نظریات تھے۔ اللہ کا کلام ہمیں کچھ کہتا ہے، جبکہ مرزا قادیانی خود کو نبی رسول ہونے کا دعوے دار بھی ہے، لیکن اللہ کے کلام کے اینٹی اس نے بہت سی نئی چیزیں دیں، جہاد کو حرام قرار دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کے اندر مختلف آیات کے اندر احکامات دیے، اس کے اس نے اینٹی باتیں لکھیں، عقائد کے خلاف باتیں لکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مردہ لکھا، تو دیگر بہت سے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کیں، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب چیزیں جب میں نے دیکھی تو اللہ رب العزت کا مجھ پہ خاص یہ فضل و کرم ہوا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی جو ہیں یہ قطعاً مسلمان نہیں ہیں، واقع ہی کہ جو پوری امت مسلمان کے بارے میں متفقہ نظریات رکھتی ہیں کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ دار اسلام سے خارج ہیں، یہ کافر ہیں، تو کوئی بھی شخص جو ایسے نظریات رکھے اس کو مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا۔ الحمدللہ میں نے اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے قادیانی جماعت سے علیحدگی کا اعلان کر کے الحمدللہ قبول اسلام کر لیا۔ جی، بڑی زبردست ان کی مخالفت ہوئی، ریاکشن ہوا۔ میرے چونکہ دادا نے مرزائیت کو قبول کیا تھا اور نعوذ باللہ اس کو مرزائی صحابی رسول کہتے تھے، تو میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کیا کہیں گے، تمہارے بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک صحابی رسول کی اولاد وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئی، تو تمہیں اس پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں قادیانی ہی رہنا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے نظریات کی بنیاد پہ مرزا قادیانی کو چھوڑا ہے، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ میں دوبارہ قادیانی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ میں ایسی بات ہے تو آپ مجھ سے دلائل سے بات کر لیں۔ انہوں نے بڑے بڑے مربی بلائے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے
جو قادیانی مبلغ اسے مربی کہتے ہیں. تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ ان کے بڑے بڑے جو مربی تھے پورے پاکستان کے مشہور مربی بھی آئے ہمارے گھر میں, مجھ سے ڈائلاگ ہوئے, ان کی گفتگو ہوئی. تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے انہوں نے میری کسی بھی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا ماں سوا تعویلات باطلہ کے. تو الحمدللہ باقی ہے کہ گھر میں ری ایکشن ہوا, والد صاحب نے جو ہے وہ اس پہ کافی تشدد کیا, گھر سے نکالا گیا, جائیداد سے آگ کیا گیا, لالچیں دی گئیں, دھمکیاں دی گئیں. تو الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم کہ میں نے ان کی کسی بھی کوئی بھی بات کی پرواہ نہیں کی. الحمدللہ اسلام پہ میں ڈٹا رہا, اور جیسے جیسے یہ مجھ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ویسے ویسے میرا ایمان الحمدللہ مزید شاہین بن کے مزید بلندیوں پہ پہنچتا جاتا ہے. جی جب میرا بائیکاٹ قادیانیوں کی طرف سے کیا گیا, الحمدللہ جو مسلمانوں کی طرف سے جو مجھے محبتیں ملیں, جو مجھے چاہتیں ملیں, تو وہ ساری محبتوں کی وجہ سے وہ جو میرا بائیکاٹ تھا, جو اس پہ میرا دل ٹوٹا, اور جو قادیانیوں کی طرف سے ایک شدید مخالفت تھی, تو الحمدللہ یہ مسلمانوں کے مثبت رویے نے, ان کی محبتوں نے, ان کی چاہتوں نے الحمدللہ مجھے وہ فیل نہیں ہونے دیا. قادیانیوں نے بچپن کے زمانے میں ہی یہ ذہن کے اندر یہ بات ڈالی ہوتی ہے کہ علماء کے پاس نہیں جانا, یہ بڑے ہی آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں, اور ان کے پاس آپ نے نہیں جانا, یہ اس طرح کر دیں گے, ویسے کر دیں گے, مار دیں گے, یہ فساد کی جڑ یہی ہیں, تو ان کے پاس آپ نے نہیں جانا. لیکن جب میں الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے علماء کرام سے روابط کی, ان کے پاس پہنچا, تو میری بالکل کیفیات ہی کچھ اور تھیں. جو میں نے بچپن سے علماء کے بارے میں سنا تو قطعاً ایسی بات نہیں تھی. الحمدللہ جو انہوں نے محبت دی, جو انہوں نے بڑے احسن انداز سے میرے سوالات کے جوابات دیے, مجھے پیار محبت سے انہوں نے بریف کیا. مزید میں جو کچھ چاہ رہا تھا کہ میں علماء کرام سے یہ باتیں پوچھوں, تو انہوں نے الحمدللہ بڑے ہی احسن اور خوبصورت انداز سے مجھے اس کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن بیان کی. جی میں پوری دنیا کے سارے قادیانیوں کو اس بات کا یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس لیے قادیانی ہیں کہ انہوں نے اس کو بائے برتھ قبول کیا, انہوں نے بچپن کے زمانے سے اس کو دیکھا, اسی ماحول میں پرورش پائی, اسی ماحول میں رہے, تو اس لیے وہ بھی خود کو قادیانی کہتے ہیں. تو انہیں ان مرزا قادیانی کی بکس پڑھنی چاہیے. مرزا قادیانی نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ جو شخص میری کتابوں کو کم از کم 3 بار نہیں پڑھتا اس کے ایمان کا خطرہ ہے. تو انہیں چاہیے کہ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں, اور خود مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں سب سے زیادہ جو اپنا رد ہے وہ اس نے خود کیا ہے. اگر آپ نیوٹرل ہو کے اس کی کتابوں کی اسٹڈی کریں تو آپ کو اس میں ایسی ایسی چیزیں ملیں گی, آپ حیران رہ جائیں گے. کہیں اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں, کہیں انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں, کہیں نبی علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ گستاخیاں, صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ الفاظ, امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں, اس کے جھوٹ, اس کی خرافات, جھوٹی پیشن گوئیاں, وہ سارا کا سارا اس کے بارے میں جو چیزیں ہیں اس کی خرافات, وہ اس کی بکس کے اندر ہی آپ کو مل جائیں گی. تو آپ نیوٹرل ہو کے ایک بار ان بکس کا ضرور مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں, انشاءاللہ ہدایت دور نہیں ہے.